بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ اس وقت واٹس ایپ میں وائس میسیجز ان کے جواب دے رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ اس واٹس ایپ میسیج میں کیا پوچھا گیا۔ السلام علیکم وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحب، میرا نام نوید احمد منگلہ ہے، سرگودا سے میرا تعلق ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے تقریباً 6 ایکڑ گوارا لگایا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ سبز ہی ہے اور تیار نہیں ہوا، اور اس میں نے گندم لگانی ہے، تو تھوڑی سی مجھے پریشانی اس لحاظ سے ہے کہ وہ گندم میری لیٹ نہ ہو جائے، اور ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کب تک تیار ہو جائے گا۔ دوسری یہ بات کہ اگر میں ادھر ہی ساتھ ساتھ رونی کر دوں، اور اگر ہفتے 1.5 ہفتے تک وہ 10-12 دن تک تیار ہو جائے، تو اس کا جو وتر ہوگا زمین کا، اسی پر گندم جو ہے زمین کو تیار کر کے کاشت کر لی جائے، تو اس بارے میں ذرا میری رہنمائی فرما دیں۔ اسی طرح گندم کا کون سا بیج جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے جس سے پیداوار جو ہے وہ اچھی ہو، اور کھاد وغیرہ کتنی دینی چاہیے، زمین کی تیاری کے متعلق بھی بتا دیں کہ وہ کس طرح کرنی ہے۔ ہمارے پاس جو ایوریج گندم کی پیداوار ہے وہ بس بہت کم ہے، یعنی 35-40 من تک بس، تو اس میں ہم کس طرح سے اضافہ کر سکتے ہیں؟ میری زمین ہلکی میرا زمین ہے، تو اس کے متعلق پلیز ذرا رہنمائی۔ میری جان نوید احمد منگلہ، غالباً ان کے چک کا نام منگلہ چک ہے یا چک منگلہ، اور ہو سکتا ہے جس طرح ہمارا گاؤں بھدر ہے تو وہ ایک ذات ہی بن گئی ہے، ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ بھدر لکھ لیتا ہے۔ جیسے قمر زمان قاہرہ ہم دیکھتے آئے ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا لالا موسیٰ کے ایڈجیسنٹ، اب ہر بندہ وہاں قاہرہ لکھتا ہے، وہ ایک کاسٹ بن گئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ منگلہ اس نسبت سے لکھتے ہوں۔ تو میری جان، آپ نے جو گوارا لگا رکھا ہے اس کی آپ نے کہا ابھی سٹیج وہ ابھی گرین ہے، تو اب یہ ہے کہ اب پتہ نہیں آپ نے کون سی قسم لگائی ہے، کیونکہ اس کی اگیتی اقسام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو BR99 ہے گوارا کی، اور اسی طرح ایک BR90 ہوتی ہے، وہ جو BR99 یہ آپ کو پتہ ہوگا موٹے موٹے دانوں والی جو ہوتی ہے نا، وہ اگیتی بھی ہوتی ہے اور گچھے دار قسم ہے، وہ لگائی ہے یا دوسری لگائی ہے؟ BR90 لگائی ہے یا BR2017 ہے؟ تو یہ ہوتا ہے وہ، یہ جو ہوتا ہے نا BR2017 اگر لگائی ہو تو وہ 20-25 دن پہلے پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے آپ نے کو ہو سکتا ہے اگیتی کوئی اور لگائی ہو، لیٹ ورائٹی لگائی ہو، اگر تو BR217 ہے تو ابھی تک وہ تیار ہو جانی چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، نومبر اس کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہارویسٹنگ ٹائم جو گوارا کا ہے میری جان، سیڈ کے لیے، بیج کے لیے جن لوگوں نے لگا رکھی ہیں وہ نومبر میں یہ اس کی کٹائی کر دیتے ہیں، نومبر میں۔ تو نومبر کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نومبر میں کر لیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے، زمین کی تیاری کریں، اور گندم کی پھر آپ نے کہا کہ کون سی ورائٹی، بے شمار آپ کو میرا ایک پروگرام دیکھیں گے نا جس میں آپ پاش علاقوں کے لیے میں نے جو موزوں اقسام ہیں ان کے نام دیے ہوئے ہیں۔ سحر 2006 ہے، لاسانی ہے، فیصل آباد کیا نمبر اس کا بھی نمبر ہے 2008 ہے، اور آری 2011 ہے۔ اسی طرح یہ بہت ساری میں نے یہ بیچ میں کالز آ رہی ہیں اس لیے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ پنجاب 2011 ہے، ملت ہے، آس ہے، NARC کی 2011 ہے،
گلیکسی 2013 ہے، اجالا 2016 ہے، بورلاگ 2016 ہے، جوہر 2016 ہے، اور اسی طرح گولڈ 2016 ہے. میری جان کافی ہے، فخر بکر ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، جو بھی پنجاب سیڈ کارپوریشن سے آپ رابطہ کر لیں، اور ان کا نمبر بھی دے دیتا ہوں. وہاں سے آپ کو سیڈ بڑا اچھا کوالٹی کا سیڈ مل جائے گا، سرٹیفائیڈ سیڈ ملے گا، جس پہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کی مہر بھی لگی ہوگی. اور وہ دیکھ لیں، اور آپ کے پاس ٹائم ہے، 10 دسمبر تک آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں گندم کی. یہ ساری جتنی ورائٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں نا ان کی. اور آپ باقی رہا زمین کی تیاری کے لیے، ہاں وہ آپ اسی وتر میں آپ انشاءاللہ تعالی زمین کی تیاری کریں. اور رونی کی ضرورت تو غالباً نہیں پڑے گی. اگر پڑ بھی جائے تو رونی کر کے بعد میں اس کی اچھی طرح تیاری کریں. اور اس کے اندر جہاں تک کھادوں کا استعمال کا ہے، وہ بھی میں نے ایک پروگرام میں مختلف جو ہے نا ہماری زمینیں، کمزور زمینیں، ان کے لیے، اور اسی طرح درمیانی یا اوسط زرخیز زمینیں، یہ سب کے لیے میں نے پورا ایک دیا ہوا ہے کہ کتنا آپ کو درکار ہے. آپ کا چونکہ آپاش علاقہ ہے، آپاش علاقے کے لیے اگر تو کمزور زمین ہے تو اس کو تو ہم 52 kg نائٹروجن ڈالتے ہیں، اور فاسفورس میں 46 kg ہوتی ہے، اور 25 kg اس میں پوٹاش ہوتی ہے. یعنی 2 بوری ڈی اے پی، آدھی بوری آپ یوریا، اور 1 بوری ایس او پی، یہ آپ بوائی کے وقت وہ ڈال لیتے ہیں. اور بعد میں پہلے یا دوسرے پانی پہ آپ نے آپ نے 1 بوری یوریا اس وقت ڈالنی ہوتی ہے میری جان. یہ اور یہ کمزور زمینوں کی بات کر رہا ہوں. اور جو اوسط ہے، اگر اوسط زرخیز زمین ہے تو وہ آپ 46 نائٹروجن، 34 فاسفورس، اور 25 kg آپ اس میں پوٹاش ڈالیں گے. یعنی 1.5 بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری یوریا اور 1 بوری ایس او پی آپ بوائی کے وقت، اور پھر پہلے پانی یا دوسرے پانی کے ساتھ آپ 1 بوری یوریا، یا پھر 1.25 بوری آپ اس میں کیلشیم امونیم نائٹریٹ، جس کو گوارا کھاد کہتے ہیں، وہ ڈال دیتے ہیں اور پانی لگا دیتے ہیں میری جان. یہ ہے. اور باقی میں کافی ساری آپ لوگوں کی کالز بھی لیتا ہوں، لیکن آج کل جو میں نے سلسلہ کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کالز لوں، اور بہتر ہے کہ وائس کالز پہ، جس طرح آپ کے میں سوال کا جو آپ نے پوچھا ہے الحمدللہ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا. ابھی آپ اس کو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں گے، اور اس کا سرگودا، منگلا، اور یہ گوارا اور گندم، یہ ٹائٹل ہوگا اس کی کاشت کا. گوارا کی ہارویسٹنگ یعنی گوارا کی کٹائی، اور گندم کی کاشت، وہ کھادیں وادیں، یہ سارا کچھ جو میں نے آپ نے سوالات کیے ہیں ان سب کے میں نے جوابات دے دیے. دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر بھی اگر ضرورت پڑے تو آپ پلیز اپنا وائس میسج کے ذریعے مجھے آپ بھیج سکتے ہیں، اور پورے انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ سارے سوالوں کے جواب دوں. کل بھی میں نے سارا رات 2-2:30 بجے تک لوگوں کے کویسچنز کے جواب دیے ہیں یہی وائس کالز پہ. تو کل تو 25 میرے ویڈیوز آپ کل کی ڈیٹ میں 25 میں دیکھیں گے، تو پوری 26 ہو گئی تھی رات کو 12 بجے کے بعد تو، لیکن یہ 25 میں میکسیمم، یعنی ٹوٹل کل کے 25 یا 26 ویڈیوز آپ کو ملیں گی. تو اسی طرح آج بھی میں لے رہا ہوں کالز، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. پورے منگلا، سرگودا منگلا کو سلام. فی امان اللہ.